السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے پی نیوز میں آپ سبھی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے، بڑی ہی فرحت و سرور کی بات ہے، آج ہمارے اور آپ کے درمیان بہت ہی معزز ہستی حضرت شیخ مولانا محمد یامین حافظ محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، جو شارجہ ٹیلی ویژن میں درس قرآن اور دیگر پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی حکومت شارجہ کی طرف سے اردو زبان میں خطبہ بھی مختلف مساجد میں دیتے ہیں۔ تو حضرت، سب سے پہلے ہم آپ کا کے پی نیوز میں استقبال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کا ہندوستان آنا کیسے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں، شریعت محمدیہ کی نگاہ میں بڑا وہی ہے، اشرف وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں الہ آباد کا رہنے والا ہوں، یو پی، اور تقریباً 10 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا اپنے والد محترم کے پاس۔ اس کے پاس سے میرا علمی سفر شروع ہوا، لیکن علمی سفر جو میرا شروع ہوتا ہے، یہ کچھ اللہ رب العالمین کا کرم تھا، اللہ کی مہربانی تھی کہ میرے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ بات پیدا کر دی تھی کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ ساری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک اشارہ ضرور کر سکتا ہوں۔ حفظ ختم ہونے کے بعد میں اپنے وطن الہ آباد سے دہلی کی طرف روانہ ہوا، اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں تھی، اور یہ زمانہ تھا تقریباً سن 160 کا، عمر میری کم تھی، لیکن ایک جذبہ تھا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ اور پھر یہ کہ علمی سفر اس لیے بتانا چاہتا ہوں، رغبت کے لیے، تشجیع کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے پاس اس زمانے میں چند آنے ہوتے تھے، چند آنے۔ کانپور پہنچا، اس کے بعد وہاں سے دہلی کے لیے میں جب کاؤنٹر پر ٹکٹ لینے جاتا ہوں، عمر میری چھوٹی، میں نے پیسے دیے کہ مجھے دہلی جانا ہے، تو ٹکٹ دینے والے نے کہا کہ بچے، دہلی کے لیے اتنے میں ٹکٹ نہیں آئے گا، جاؤ دہلی کی گاڑی آ رہی ہے، اور پیچھے گارڈ بیٹھتا ہے، اس سے کہنا ٹکٹ بنا دے گا۔ میں بچپن سے نڈر تھا، الحمدللہ، تعلیمی سفر تھا۔ میں نے بات کی گارڈ سے، ٹی ٹی کو بلایا کہ اس بچے کا ٹکٹ بنا دو، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ صبح سوار ہوا گاڑی پر، ٹرین پر، اور رات کو تقریباً عشاء کے قریب میں دہلی پہنچ گیا۔ کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔
پھر یہ کہ یہ سفر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلا. اجازت لیتا تو مجھے اجازت نہیں ملتی. علم کا اتنا شوق تھا، اور یہ شوق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. دہلی اسٹیشن پر اترنے کے بعد مجھے پتہ تھا کہ جامع مسجد دہلی کے قریب مدرسہ ریاض العلوم جو آج بھی ہے، تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد پیدل میں وہاں پر پہنچا. مولانا عبدالسلام صاحب بستوی مرحوم محدث تھے. ان سے میں نے اپنا تعارف کرایا. میرے چچا مرحوم کے اچھے دوست تھے. چونکہ 1.5 دن سے میں نے کچھ کھانا وغیرہ نہیں کھایا تھا، مجھے الحمدللہ انہوں نے کھانا کھلایا، رات میں سویا، اور اس کے بعد دوسرے دن ایک مدرسہ سبل السلام فاٹک حبش خان میں بہت مشہور مدرسہ تھا، مجھے وہاں بھیج دیا گیا. قرآن حکیم حفظ کا مجھ سے امتحان لیا گیا. کہا گیا کہ ہاں اس بچے کو قرآن یاد ہے اور ان کا داخلہ کر لینا ہے. تو عربی زبان میں میرا داخلہ ہو گیا. 1 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، صرف نحو کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس عمر میں اللہ نے رب العالمین نے مجھے صرف نحو میں کافی مہارت پیدا کر دی. یہ وہ زمانہ تھا، وہ دور تھا. مدرسہ سبل السلام آج بھی موجود ہے الحمدللہ. ہر طالب علم کو 14 روپیہ دیا جاتا تھا پورے مہینے کے خرچ کے لیے. ہم لوگ ڈبے میں آٹا بھر لیا کرتے تھے مہینے کا، اور ایک وقت کا 1 روٹی 2 روٹی جو کھانا ہوتا، نان بائی کے تندور پر جاتے. ہر طالب علم میں اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا، اور میں نے بھی یہ کام شروع کیا، اور وہیں سے کچھ سالن وغیرہ لے کر ہم کھا لیا کرتے تھے. بہرحال اللہ رب العالمین، پھر وہاں سے ہم نے اپنے والدین کو خط لکھ دیا. والدین بہت خوش ہوئے. تو الحمدللہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بچہ گیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا سفر بمبئی کا ہوا. مولانا مختار احمد ندوی، جس کو ہند و پاک میں سبھی جانتے ہیں، میں نے ان سے درس حدیث کا علم لیا، یعنی مشکات اور ترمذی شریف میں نے ان کے پاس پڑھی. اس کے پاس میں گجرات چلا گیا. مولانا عبد الجلیل السامرودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء قدما بہت قریب سے جانتے تھے، اور ہند پاک میں ان جیسا کوئی محدث اس وقت نہیں تھا. ہماری ملاقات مولانا کی استاذ محترم کی بمبئی میں ہوئی. میں نے کہا میری تعلیم مکمل نہیں ہے. کہا چلو ہم وہاں آپ کی تعلیم مکمل کرا دیتے ہیں، لیکن کڑی کھچڑی کھانی پڑے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. مولانا کے پاس میں نے 4 سال گزارا. صبح و شام ان کے ساتھ رہا، حدیث کا درس لیا، صحاح ستہ کا درس لیا، تفسیریں پڑھی، اور سب سے پہلے استاد محترم نے توحید میں 3 کتابیں پڑھائی ہیں. توحید جو دین کا اصل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلق افعال العباد،
امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب التوحید، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب العلو، توحید کی سب سے پہلی کتاب پڑھائی گئی، اور 4 سال میں ان کے ساتھ رہا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم، اس کا لطف و کرم رہا ہے کہ میرے پاس جو سند ہے، سند عالیہ کی شکل میں، یعنی آج ہمارے اس دور میں جو طلباء نکلتے ہیں مدارس سے، میں یہ رغبت کے لیے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جو نکلتے ہیں طلباء، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے، مدرسہ سلفیہ سے یا دیوبند سے یا پھر ندوہ سے یہ سند ملتی ہے ان کو، لیکن ہمارے پاس جو سند آئی استاد محترم کی طرف سے، وہ محدثین کے طریقے پر تھا اور ہے، اور الحمدللہ وہ سند موجود ہے۔ مثلا ایک علمی بیان کر رہا ہوں میں، ہمارے استاد محترم نے کس سے حدیث کا درس لیا ہے، تفسیر کا درس، توحید کا درس، انہوں نے کس سے پڑھا، بیچ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آتا ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، تو یہ زینہ بزینہ یہ سلسلہ جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح ستہ والوں تک۔ ہمارے استاد محترم سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 18 واسطے ہیں، اور مجھے جو سند ملی ہے الحمدللہ وہ 19واں واسطہ ہے، اور امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے وہ سند پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے۔ ہمارے اس سند کو دیکھتے ہوئے میں تقریباً 46 سال سے شارجہ میں مقیم ہوں، 40 سال امامت اور خطابت کا فریضہ میں نے انجام دیا۔ عمر کے لحاظ سے 5 سال پہلے نہایت الخدمہ یعنی ریٹائرمنٹ ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 سال سے میں شارجہ ٹیلی ویژن پر، جو حکومت کا میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، 17 سال میں نے تفسیر قرآن مکمل کیا تھا اردو زبان میں۔ اور پھر یہ کہ اس وقت اخبارات میں یہ بات پیش کی گئی، وقت کے حاکم الشارقہ شیخ سلطان بن محمد القاسمی حفظہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، عربی زبان کے جو وہاں اخبارات نکلتے ہیں، کہ اس تفسیر سے عوام کو، اردو والوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد بلکہ تفسیر قرآن کے درمیان ہی میں یعنی میں نے اور دوسرا پروگرام شروع کیا ایمانی صفات کے نام سے۔ 40 سال گزرنے کے بعد اوقاف سے میں نکلا ہوں، اور اس کے بعد آج تک میں شارجہ ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات کہنا بھول گیا کہ تقریباً 8 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوا، گویا کہ میں قرآن حفظ کروں،
میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، نہ والد صاحب کو، نہ بھائی کو، نہ والدہ کو۔ میں اور میرے ایک ساتھی گاؤں کے، ہمارے پاس چند یعنی پیسے تھے اس زمانے کے کہ ہم قرآن حفظ کریں گے۔ گئے بازار سے جلیبی لیا۔ ہمارے والد صاحب مدرس تھے، مدرسے کے متصل مسجد تھی، مسجد میں پڑھاتے تھے۔ جلیبی لے کر ہم والد صاحب کے پاس پہنچے، میں اور میرے ساتھی، کہ ہم قرآن حفظ کریں گے۔ ہمارے والد صاحب بہت خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ رغبت بھی مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے والد صاحب بھی حافظ تھے، میرے دادا مرحوم بھی حافظ تھے، عالم دین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور حکیم حاذق بھی تھے، اور اس زمانے کے عالم تھے جس زمانے میں علامہ صدیق حسن خاں صاحب، نواب صاحب، اور وہیں سے فارغ تھے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیلاً بات کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے جو علمی سلسلہ ہے وہ ہمارے ناظرین اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، اور اس کو ایک سبق ملے گا کہ علمی طلب رکھنے والوں کو ہمیں کس تگدوں سے گزرنا ہے، اور کس طرح کیسے کیسے مراحل سے گزر کر ہمیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہندوستان کے جو حالات ہیں، حالات سب جانتے ہیں، مگر اس حالات کو ہمیں کس طرح سامنا کرنا ہے؟ ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہونی چاہیے کہ جس سے ہم حالات کو نمٹ سکیں اور حالات ہمارے قابو میں آ سکیں؟ ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آپ کی زندگی کا، کہ جس دور میں، جس زمانے میں آپ نے اسلام کا، توحید کا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا، ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ آپ کی مخالفت ہوئی تھی، بڑی شدت کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا کہ غیروں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، میں دشمن کا لفظ اس وقت استعمال نہیں کروں گا، مخالفین چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے مدنی زندگی میں یہود و نصارہ ہوں، یقیناً وہ سب آپ کے مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی زندگی سے دنیا والوں کو کیا پیغام دیا؟ جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں قیامت تک کے لیے، اسی اسوے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ مثلاً مدنی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں یہود و نصارہ تھے، جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر کے حالات موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے، جس طرح آدمی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن ضد اور عناد کی بنا پر خاندانی نسل کے امتیازی طور پر انکار کر دیا تھا۔ لیکن آپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ البقرہ کے شروع میں، یعنی پارہ الف لام میم کے شروع ہی میں یہ آیت موجود ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، یعنی اچھی بات سے پیش آؤ، لوگوں کے سامنے اچھی بات کہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ کے بجائے لِلْمُسْلِمِينَ نہیں کہا، لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا کہ صرف ایمان والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھی طریقے سے بات کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقے سے بات کرو۔ تمہارے سامنے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ بت کے پوجنے والے ہوں، چاہے وہ پانی کے پوجنے والے ہوں، چاہے پتھر کے پوجنے والے ہوں۔ پھر ایک بات یہاں میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ درگاہوں کے ماننے والے ہوں۔ درگاہ کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہماری توحید کہ اللہ کی توحید میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر جو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے اور وہی فیصلہ اللہ رب العالمین صادر کر دیتا ہے۔ سامنے کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خالطوا بأعمالہم خالطوا بأخلاقہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر کے رہو، مل جل کر کے رہو اخلاقی حیثیت سے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن خالفوا فی دینہم، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو یہ کہہ دو کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرا عمل میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ دنیاوی معاملات میں ہر ایک کا ساتھ دینا ہے۔ آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا 28ویں پارے میں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یہ خطاب کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو تم سے قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، تمہارے درمیان میں نہیں آتے، اخلاق و محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان کرو، کسے باشد کوئی بھی ہو، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے ہنود ہوں، اور یہ چاہے سکھ وغیرہ ہوں، کوئی بھی ہو، ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان سلوک سے پیش آؤ، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ ایسا نہیں کہ میں مسلمان ہوں، سامنے والا مسلمان نہیں ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کر دو، نہیں، فیصلہ ہر ایک کا حق اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ سامنے والا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ احسان اور سلوک سے پیش آیا جائے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اور غالباً بچپن کے اندر بھی ہم نے چھوٹی کتابوں میں اس واقعہ کو پڑھا ہے اور تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سفر کی حالت میں تھے، دوپہر کا وقت ہے، اپنی تلوار لٹکا کر درخت کے سائے کے نیچے آپ لیٹ گئے۔ ایک مخالف آیا، تلوار ہاتھ میں لیا، آپ جاگ اٹھے، پوچھا بتائیے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کون بچائے گا؟ آپ کی زبان سے نکلا اللہ، اللہ، ایک اللہ۔ ہیبت کی وجہ سے وہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لیا، کہا بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ منت کرنے لگے، مجھ پر رحم کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تلوار ہاتھ میں لے کر مارنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اخلاق یہ تھے، جانتے تھے کہ ہمارے دین کے خلاف ہے، آپ نے چھوڑا، لیکن آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر، باہر جا کر کہیں کسی مقام پر غسل کیا اور آ کر کے کلمہ توحید پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اخلاق محمدی کا ایک نمونہ اور پیش کرتا ہوں کہ ہمیں کس طرح گھل مل کر دنیاوی معاملات میں رہنا چاہیے۔ مدینہ منورہ ہے، آپ کی مسجد نبوی ہے، آپ کے پاس قافلے آتے تھے یہود و نصارہ کے، غیر مذہب والوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں جگہ دیتے تھے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے۔ وہی مسجد نبوی جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے قریب ہے، وہیں پر آپ ٹھہراتے تھے، وہیں پر وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اور اپنے قبلے کی طرف نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ اپنی زندگی سے آپ نے ان کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے، ہر دور کے لیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں 10 منٹ اور لوں گا آپ کا تقریباً۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف چلے آزاد کرانے کے لیے، یہود کے ہاتھ میں۔ راستے میں گرجا گھر پڑا، گرجا گھر کے پادری نے کہا نماز کا وقت ہو چکا تھا، کہا ہمارے گرجے میں نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آج اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تمہارے گرجے کے اندر، کل آنے والے مسلمان ہو سکتا ہے یہ دعویٰ کر دے اس مقام پر تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی تھی، یہ جگہ ہماری ہے۔ اندر نماز نہیں پڑھی، باہر میدان میں جا کر کے نماز پڑھی گئی۔ یہ مساوات ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، اسلام کا انصاف۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ خالطوا باخلاقہم، اپنے اخلاق کو برتو، اخلاقی رواداری اختیار کرو، مل جل کر کے رہو، محبت سے رہو۔ ہاں دین کا معاملہ ہے، تم اپنے دین پر عمل کرو، اپنے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں۔
یہود اللہ کے پیارے پیغمبر کے بڑے ہی مخالف تھے. مدینہ منورہ ہے، ایک نوجوان یہودی اللہ کے پیارے پیغمبر کی بہت سختی کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. کچھ دن نظر نہیں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھا، وہ نوجوان یہودی نظر نہیں آتے. صحابہ میں سے کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہ بیمار ہو چکے ہیں. اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی نوجوان کے دروازے پر پہنچے، دستک دی. یہودی نوجوان کے باپ نکلے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. باپ پریشان ہے کہ دن رات صبح و شام ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. اخلاق کا اونچا مقام کہ ہمارے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے آئے. جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، وہ اللہ کے نبی جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، جن کے تم مخالفت کرتے رہے ہو، میں بھی اور تم بھی، تمہاری بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں. سرہانے پر بیٹھے اسلام کا کلمہ پیش کیا. وہ یہودی نوجوان کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے. باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کی بات قبول کر لوں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سنتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں قبول کر لوں. باپ نے اندازہ لگا لیا، کہا بیٹے یہ جو کہہ رہے ہیں بات قبول کر لو. یہ کہنا تھا اس کی زبان پر کلمہ توحید کا اقرار آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا ہے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو، نہ صرف ہندوستان بلکہ ہر مقام کے مسلمانوں کو، کہ سامنے والے کسی بھی مذہب ملت کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. اور واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک ہندوستان میں امن امان کو برقرار رکھیں. ہم جہاں کہیں بھی، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس مقام پر رہتے ہوں، ہمارے پڑوس میں کوئی اگر ہندو رہتا ہو، غیر مذہب کا رہنے والا ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مل جل کر رہنے کی اور زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی ان پر دھیان دیں، بچوں کو دینی تعلیم کی طرف زیادہ لگانے کی کوشش کریں. جس طرح آپ عصری تعلیم دیتے ہیں اسی طرح دینی تعلیم کی طرف بھی اس کا رجحان ہونا چاہیے. اس پر کچھ اولاد کے بڑے حقوق ہیں ماں باپ پر، ان کے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے. کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو کس راستے پر لگایا. جہاں تک تعلق علم کا ہے، دینی علوم
یا دنیاوی علوم۔ حقیقت میں دینی علوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، دنیاوی علوم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم دنیاوی علوم سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کہ 70 مشرکین مکہ گرفتار کیے گئے تھے، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فدیہ لے کر کچھ پیسے لے دے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ مکے سے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، فدیہ دے کر لوگ جا رہے تھے، ان کو چھوڑا جا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے بھی مشرکین مکہ میں سے تھے کہ جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تم میں سے کوئی لکھنا جانتا ہو، پڑھنا پڑھانا جانتا ہو، تو ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کو، بڑوں کو، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اب ظاہر ہے وہ تو مشرکین میں سے تھے، اسلام کا کلمہ قبول نہیں کیا تھا، کوئی دینی تعلیم کے لیے نہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے آپ نے ان کو کہا ان کو دنیاوی تعلیم دی جائے۔ دنیاوی تعلیم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دینی علوم بھی، لیکن فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیاوی علوم کی طرف توجہ زیادہ ہے ماں باپ کا، کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، آئی ٹی سیکھے گا۔ یقیناً کیجئے، لیکن دینی علوم کی طرف سے ان کو نابلد رکھنا حقیقت میں اولاد کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور دینی علوم حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی مرد مومن ہے جو قرآن سیکھتا ہو، سکھاتا ہو۔ اس سلسلے میں بہرحال آیات کریمہ بہت زیادہ ہیں، احادیث بھی ہیں، اور اسلامی تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ایک ایک حدیث لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو یعنی اللہ کے بندوں کو چاہیے، ایمان والوں کو اپنے یعنی بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں اور قرآن حفظ کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ ہمیں اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی تعلیم کے تعلق سے کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں، یعنی قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کے پڑھنے والا، سیکھنے سکھانے والے کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اس کتاب کو سیکھتا ہے، قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، اس کتاب کے ذریعے پروردگار عالم ان کو اونچا اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور جو قرآنی تعلیمات کو نہیں مانتا، نہیں سیکھتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ نے بربادی رکھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو مقام دیا تھا، جو درجہ دیا تھا، وہ حقیقت میں قرآنی تعلیم کے بنا پر دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، حفظ کیا ہے، سمجھا ہے۔ ایک دور تھا عمر ابن خطاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کبھی اپنے باپ کے بکریاں چراتے تھے، ایک زمانہ آیا جب کہ ان کو امیر المومنین کے نام سے پکارا جاتا۔
کہیں خالد ابن ولید ہیں، کہیں سلمان فارسی ہیں، تو کہیں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، کہیں حضرت سلمان فارسی ہیں، تو کہیں حضرت بلال ہیں۔ ان کو جو درجہ، جو مقام اللہ نے دیا تھا، قرآن کے بنا پر دیا تھا۔ میں یہ گزارش کروں گا ہر ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں، سب سے پہلے انہیں قرآن حفظ کرائیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس سرزمین پر اگر اللہ کے سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آخر میں آپ ہمارے کے پی نیوز کے ناظرین کو اور ساتھ ہی عوام الناس کو اپنے طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آخری؟ میں کے پی نیوز کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں حیدرآباد آیا ہوں شارجہ سے چھٹی پر، اور میرا انٹرویو لینے کے لیے یہاں پر آئے۔ ظاہر ہے کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں تھی، ایک دین کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے میرے پاس آئے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کے پی نیوز کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے چند کلمات کہنے کی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عمل کو قبول فرما لے، اور میری یہ تمنا ہے کہ میں حیدرآباد کے کسی بھی چینل سے پوری قرآن کی تفسیر شروع کروں، جس طرح کہ شارجہ ٹیلی ویژن سے میں نے قرآن حکیم کی تفسیر مکمل کی ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ٹی وی اسکرین پر اس دنیا کے اندر اس زمانے میں صرف 3 آدمیوں نے قرآن حکیم کی تفسیر مکمل کی ہے۔ ایک تو عربی زبان میں متولی شعراوی، جو مصر کے رہنے والے، پورے قرآن کی تفسیر ٹی وی پر بیان کیا ہے۔ ایک مولانا اسرار احمد صاحب، پاکستانی، لاہور کے رہنے والے، انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر پوری ٹی وی پر بیان کی ہے، اور ایک اس ناچیز نے قرآن حکیم کی پوری تفسیر بیان کی ہے ٹی وی کے اوپر۔ اور یہ شارجہ اخبار میں اس بات کا ذکر آیا تھا جس وقت میں نے قرآن حکیم کی تفسیر مکمل کی تھی۔ کے پی نیوز کے ڈائریکٹر محمد ایاز خان صاحب کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے، اور اس سے پہلے ہماری ملاقات تو ان سے ہوئی تھی، لیکن یہ منظر، یہ مقام آج نظر آیا ہے اور انہوں نے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو اور زیادہ اس معاملے میں، دینی معاملے میں زیادہ حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے چاہا تو ہم امید رکھتے ہیں محمد ایاز خان صاحب سے کہ انشاءاللہ ہماری تفسیر کا بندوبست بھی کریں گے، مستقل، اور پورے قرآن کی تفسیر بیان کر سکوں ان کے چینل سے، حیدرآباد سے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور مولانا کے جو پروگرام ہیں وہ ایک چینل ہے SBA موبائل ایپ ہے، یہ درس قرآن ہو یا اس طرح کے جو دیگر پروگرام ہیں وہ مولانا کے اس چینل میں آتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے جو بھی خواہش مند ہوں تو مولانا کے اس ایپ کو کھول کر یا ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں مولانا کے جو پروگرام ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔